أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل ينظر إلى والديه نظر رحمة إلا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورة قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن نظر إليه في اليوم 100 مرة قال وإن نظر إليه في اليوم 100,000 مرة. معزز ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گلشن خاندان پروگرام میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج کی اس گفتگو میں اولاد اور والدین کے درمیان جو ایک دوسرے کے حقوق ہے ان میں سے والدین کے احترام کو آج کا موضوع قرار دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام بنی نوع انسان پر بلکہ تمام ذی روح پر یہ ایک بڑا احسان کیا ہے کہ اسے والدین جیسی نعمت عطا کی ہے اور والدین جیسی محبت آمیز اور محبت اور عشق جن کے دلوں میں اپنی اولاد کے لیے پایا جاتا ہے ایسے وجود سے ہمیں نوازا ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ان والدین کا احترام اور ان کی عزت اور ان کے حقوق کی رعایت کرنے کا بنی نوع بشر کو حکم دیا گیا ہے. چنانچہ رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ والدین کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. رسالت مآب صلوات اللہ علیہ سے جب کسی نے سوال کیا، جب آپ نے فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کے چہرے کو اگر محبت بری یعنی نظروں سے اگر وہ دیکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے 100 حج مقبولہ کا ثواب لکھتا ہے. تو کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر وہ دن میں 100 مرتبہ دیکھے تب بھی اسی طرح ہے؟ یعنی اگر 100 مرتبہ اگر والدین کے چہرے کو اگر کوئی محبت کے ساتھ کوئی محبت بری نظروں سے اگر دیکھے تو کیا اس کا بھی ثواب یعنی 100 گنا حج اسے ملے گا؟ تو فرمایا اگر 1000 مرتبہ بھی اگر وہ شخص اپنے والدین کے چہرے کو دن میں دیکھے تو اللہ تبارک و تعالی 1000 مرتبہ اس کے لیے حج کا ثواب لکھتا ہے. دیکھا عزیزان محترم، والدین کے احترام کو اور والدین کے تکریم کو اور والدین کے حقوق کا کس طریقے سے پیغمبر اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے. تو فرمایا کہ والدین کے حقوق بچوں کے اوپر کیا ہے. یہ روایت ابن عباس سے تھی کہ انہوں نے یہ روایت نقل کی تھی کہ اگر 1000 مرتبہ بھی انسان اگر اپنے والدین کا چہرہ دیکھے تو اس کے لیے 1000 عبادت کا ثواب اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح فرمایا وَأَمَّا حَقُّ أَبِيكَ فَإِن تَعْلَمْ أَنَّ أَصْلُكَ فَإِنَّكَ لَوْلَاهُ لَمْ تَكُنْ. اگر اللہ تبارک و تعالی نے تیرے والد کو اگر اس دنیا میں وجود میں نہیں لایا ہوتا کہ والد تیرا اصل ہے، کیوں اگر تم میں اگر کوئی خوبی ہے تو یہ بھی والد کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی اچھائی تمہارے اندر پائی جاتی ہے تو وہ بھی تمہارے والد کی طرف سے. کیوں؟ والد تمہارا اصل ہے.
اور ہر چیز کی ایک بنیاد اور ایک اصل ہوتی ہے، اور انسان کی اصل جو ہے اس کا باپ ہے۔ کیوں کہ تمام نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہمیں وسیلہ بنایا، اسے علت اور سبب بنایا کہ وہ ہمیں دنیا میں وجود میں لائے۔ فَمَهْمَا رَأَيْتَ مِن نَفْسِكَ مَا يُعْجِبُكَ فَاعْلَمْ أَنَّ أَبَاكَ أَصْلُ النِّعْمَةِ عَلَيْكَ فِيهِ فَأَحْمَدِ اللَّهَ وَأَشْكُرْهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی سبب بنا تمہارے لیے اس دنیا میں آنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق کائنات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رازق ہے، لیکن اللہ نے کسی ایک کو سبب بنایا، کیونکہ یہ پوری کائنات سبب اور مسبب کے نظام پر چلتی ہے کہ یہ اس پوری کائنات کا دار و مدار سبب اور مسبب پر ہے۔ کوئی سبب ہے تو مسبب وجود میں آتا ہے، اور اگر کوئی سبب نہیں ہے تو کوئی بھی شے وجود میں نہیں آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سبب الاسباب ہے، اور اس کے بعد تدریجاً اسباب ہمارے لیے دنیا میں فراہم کیا، تو ان میں سے ایک سبب والد ہے کہ والد سبب بنا کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نعمتوں سے ہمیں ہمکنار کرے۔ اسی لیے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے بعد، اس کے شکر کے بعد والدین کا شکر ادا کرو۔ پس والدین کی شکر گزاری کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ چنانچہ روایت ہے عن حنان بن سدیر عن ابیہ قال قلت لأبی جعفر هل يجزي الولد والده فقال ليس له جزاء إلا في خصلتين أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه۔ جب مولا امام محمد باقر علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا، اے فرزند رسول، کیا ہم اپنے والدین کا حق ادا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ والدین کا حق ہم سے ادا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ تو مولا نے فرمایا، امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے حنان بن سدیر، اگر صرف دو صورت میں انسان اپنے والدین کا حق ادا کر سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص یعنی جس کا والد جو ہے اگر غلام ہو اسے خرید کر آزاد کرے، یا اگر اس والد کے اوپر قرض ہے، اس کے ذمے پر قرض ہے، اگر وہ اس کے قرض کو ادا کرے، ایسی ان دو صورتوں میں انسان جو ہے اپنے والد کا حق ادا کر سکتا ہے۔ لیکن ان دونوں موارد کے علاوہ کسی بھی صورت میں انسان اپنے والدین کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ تو باپ کا احترام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے عبادت اور اپنی شکر گزاری کے بعد فوراً والدین کے ساتھ احسان کرنا اور والدین کے شکر گزاری کرنے کو ہم پر واجب قرار دیا ہے۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام فرماتے ہیں قال ان یوسف لما قد علیہ، کیونکہ یہ روایت بہت طولانی ہے، الشیخ یعقوب دخلہ عز الملک فلم ینزل الیہ فہبط جبرائیل فقال یا یوسف اہبط راحتک فخرج منها نور ساطع فصار في جو السماء فقال يوسف يا جبرائيل ما هذا النور الذي خرج من راحتي؟ فقال نزعت النبوة من عقبك عقوبة لما لم تزل إلى الشيخ يعقوب فلا يكون من عقبك نبي۔ عزیزان محترم، یہاں پر ایک روایت نقل کی ہے، اس روایت میں
امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے کہ باپ کا احترام کس قدر اہم ہے کہ یہ روایت جس میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے بیٹے یوسف کے فراق میں بہت ہی آپ نے رنج اور الم کو سہا، لیکن جب وہ وقت آ گیا کہ اپنے بیٹے یوسف سے ملاقات کے لیے جب مصر کی طرف روانہ ہو رہے تھے، اس وقت تمام لوگوں کے ساتھ حضرت یعقوب بھی اس گروہ میں اور اس قافلے میں شامل ہو گئے، اور جب وہاں پر پہنچے اور حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی سواری سے نیچے نہیں آئے، خواہ یہ یعنی روایت اس کی صحت اور عدم صحت یا صحیح ہونے یا موثق ہونے کے بارے میں اس کے بارے میں یعنی یہ تحقیق نہیں کی ہے، لیکن یہ روایت موجود ہے۔ اس روایت میں یہ فرماتے ہیں کہ روایت اصول کافی میں ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 211، اس میں فرماتے ہیں کہ یعنی حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے عزت اور احترام کے لیے حضرت یوسف جب اپنی سواری سے نیچے نہیں آئے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل امین نازل ہوا، اور جبرائیل امین نے حکم دیا کہ یوسف کہ تم یعنی اگر تم نے اپنے یعنی بابا کی عزت اور احترام کے لیے تم زمین پر نہیں آئے تو اب تم سے نبوت جو ہے تمہارے صلب سے خارج ہو رہا ہے، کہ ایک نور خارج ہو رہا ہے حضرت یوسف علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے سینہ مبارک سے۔ تو حضرت یوسف نے سوال کیا، یا جبرائیل یہ کون سا نور ہے؟ تو اس وقت فرمایا یہ نور نبوت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اس بنا پر کہ تو اپنے باپ حضرت یعقوب کے عزت اور احترام کے لیے گھوڑے سے نیچے نہیں اترے، تو اس وجہ سے اس نور نبوت کو تمہارے صلب سے خارج کر دیا۔ عزیزان محترم، کہ والدین کا احترام کس قدر مہم ہے، اور کہ والدین کا احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس قدر یعنی زیادہ مہم ہے، اور اگرچہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو ان کا احترام انسان کے اوپر وہ لازم قرار دیا۔ اسی طرح والدین میں والد اور والدہ ان دونوں میں بھی فرق ہے کہ کس کی زیادہ بات سنی جائے اور کس کا زیادہ احترام ہے۔ چنانچہ روایت ہے کہ جب نبی مکرم نے اسلام سے سوال کیا کہ ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا حق زیادہ ہے، تو اس سلسلے میں فرمایا وَأَمَّا حَقُّ أُمِّكَ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ حَمَلَتْكَ حَيْثُ لَا يَحْتَمِلُ أَحَدًا وَأَعْطَيْتُكَ مِنْ ثَمَرَةِ قَلْبِهَا، اور فرمایا مَا لَا يُعْطِي أَحَدٌ أَحَدًا۔ عزیزان محترم، پیغمبر گرامی اسلام فرماتے ہیں کہ ماں کا حق یہ ہے کہ ماں کے حقوق کو امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام نے رسالہ حقوق میں بیان کیا ہے، کہ اس میں فرماتے ہیں کہ ماں کا حق یہ ہے کہ اس نے تمہیں دودھ پلائی ہے کہ جب کوئی بھی حاضر نہیں تھا کہ تمہیں دودھ پلائے، اور اس نے تمہیں حمل کیا ہے 9 ماہ اپنے پیٹ میں تمہیں اٹھا رکھی ہے جب تک کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اور تمہیں اس سخت سردیوں میں تمہیں آرام اور نرم گرم بستر پر اور اپنے سینے پر تمہیں سلایا ہے جب کہ کوئی اور حاضر نہیں تھا کہ تمہیں اس طرح آرام پہنچائے، اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ تمہاری اس قدر خدمت کرتی ہے کہ وہ اس امید کے ساتھ کہ میرا یہ فرزند بڑے ہو کر یہ قوی ہو کر جامع کے لیے مفید ہو اور یہ اپنے لیے مفید ہو، اس نیت کے ساتھ وہ تمہاری پرورش کرتی ہے، اس نیت کے ساتھ تمہاری
تغذیہ اور تمہارے لیے غذا کھانا کھلاتی ہے تو اس کا حق تم ادا نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ایک شخص نے اپنی ماں کو اپنے کندھے پر اٹھا کر وہ حج انہوں نے کرایا، اور اس کے بعد جب رسول خدا سے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کیا ہے یا نہیں کیا، تو رسول گرامی اسلام نے انہیں مرحبا اور شاباش دی، مرحبا اور شاباش دے کر فرمایا کہ نہیں، تم اپنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ایک رات کی نیند جسے انہوں نے یعنی حرام کر کے تمہارے لیے دودھ پلائی ہے، ایک رات کا آرام تمہاری خاطر انہوں نے یعنی اپنے لیے حرام قرار دی ہے کہ ایک رات کے آرام کو حرام کرنے کا بھی صلہ تم چکا نہیں سکتے۔ اس کے بعد فرمایا اگرچہ تو نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ کیوں کر ماں کی خدمت، اتنی خدمت کرنے کے باوجود بھی خدمت ادا نہیں ہو سکتے، تو اس وقت فرمایا کیونکہ جتنی بھی تو یعنی محنت کرے، جتنی بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضایت کے خاطر اپنی ماں کی خدمت کرے، پھر بھی تمہاری امید یہ ہے کہ یہ یعنی اس دنیا سے جانے تک میں اس کی خدمت کروں، لیکن ان کی جو نیت تھی، ماں کی جو نیت تھی جب وہ تمہیں اٹھا کر پھرتی تھی تو وہ اس نیت سے اٹھا کر پھرتی تھی کہ میرا بیٹا طاقتور ہو، مضبوط ہو اور اپنی جان کی حفاظت کر سکے، لہٰذا فرمایا کہ ماں کی یعنی ماں کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے یہ رسالہ توحید اور رسالہ حقوق ہے جو جناب سید السجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے۔ پس تیری ماں کا حق تجھ پر یہ ہے کہ تو جان لے کہ وہ تجھے اٹھاتی رہی ہے کہ کوئی اٹھانے والا نہیں تھا، اور تجھے اپنے دل کا پھل تمہیں کھلاتی رہی، آج تک کسی نے کسی کو ایسا نہیں کیا، اور اپنی پوری طاقت اور اپنے پورے وجود کے ساتھ تمہاری حفاظت کرتی رہی، اور اپنی بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں کی، لیکن تجھے وہ ہر وقت سیراب کرتی رہی، اور اس کے بعد فرمایا خود برہنہ رہی، اور لیکن تمہیں تیرے لیے لباس کا انہوں نے بندوبست کیا، اور اسی طرح فرمایا کہ لیکن تمہاری نیند اور یعنی آرام کی خاطر انہوں نے اپنی نیند اور آرام کو برباد کیا، گرمی اور سردی میں تمہاری حفاظت کی تاکہ تو اس کا بن کے رہے، پس تم کسی بھی صورت میں ماں کا یعنی شکر گزار یعنی نہیں ہو سکتا، یعنی ماں کی شکر گزاری تم ادا نہیں کر سکتے مگر یہ کہ خدا تجھے اس کی توفیق دے۔ تو امام سجاد کے کلام میں باپ کے حقوق پر ماں کے حقوق کو زیادہ فضیلت دی، مقدم کیا گیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا جب 3 مرتبہ سوال کیا کہ کس کے ساتھ میں نیکی کروں، تو فرمایا اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، دوبارہ فرمایا کس کے ساتھ نیکی کروں، تو پھر فرمایا کہ اپنی ماں کے ساتھ نیکی کرو، ان کے ساتھ احسان کرو، چوتھی مرتبہ فرمایا کہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کرو۔ عورت کو ماں کی حیثیت سے اور بیٹی کی حیثیت سے، بہن کی حیثیت سے جس قدر اسلام نے ان کو عزت اور مقام بخشا ہے، عطا کیا ہے، کسی بھی مکتب میں ایسا مقام انہیں نہیں ملا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام نے ان کو ایک مرتبہ ماں کی حیثیت دے کر ان کی عزت اور تکریم کا بندوبست کیا کہ ان کے احترام کو، والدین کے احترام کو اپنی یعنی اولادوں پر واجب قرار دیا، کبھی بیٹی کی حیثیت سے ان کے احترام کو واجب قرار دیا، بلکہ فرمایا کہ بیٹی کے احترام کے لیے فرمایا کہ اگر بیٹی، ماں باپ اگر اپنے گھر میں کوئی چیز لے کر آ جائے، اگر ماں باپ اپنے اولادوں کے لیے کوئی یعنی تحفہ لے کر آئے تو اس وقت فرمایا کہ سب سے پہلے بیٹی کو دے دو۔ کیوں؟ اس لیے بیٹی جو ہے وہ نازک مزاج ہے، اور بیٹی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر یعنی
ختم مرتبت صلوات اللہ علیہ نے بیٹی کا مقام جو ہے وہ زیادہ آپ نے اسلام میں روشناس کرایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے یعنی پیغمبر اسلام کے مبعوث ہونے سے پہلے جتنی بیٹی پر ظلم ہوتی تھی کسی اور انسان کے یا کسی اور بشر پر ظلم نہیں ہوتا تھا، لیکن اس وقت جب پیغمبر گرامی اسلام کے ہاں جب جناب سیدہ تشریف لائیں تو آپ نے ام ابیہا کہہ کر آپ نے پکارا اور بیٹی کو اتنا آپ نے مقام دیا کہ شاعر اسی بارے میں فرماتے ہیں کہ کہ بیٹی کو زیادہ اسلام نے زیادہ اپنے توجہ کا مرکز بنایا ہے، تو شاعر کہتا ہے بیٹا ہو سکتا نہیں بیٹی سے خدمت میں سوا، ہے یہ تاریخ کے صفحات پر اب تک لکھا، بیٹوں نے زر کے لیے باپ کا کاٹا ہے گلا، ہاتھ سے بیٹی کے چھوٹا نہیں دامان وفا، پھوڑ دی بیٹوں نے جب شاہ جہاں کی آنکھیں، بیٹی ہی بن گئی اس سوختب جہاں کی آنکھیں، ہووی سو بار جہاں میں یہ حقیقت روشن، بیٹی کر دیتی ہے ماں باپ کی تربت روشن، کون کہتا ہے کہ بے وزن و بہا ہے بیٹی، آدمیت کے لیے حق کی عطا ہے بیٹی، کیا خبر کتنے نبیوں کی دعا ہے بیٹی، شمع آغوش رسول دوسرا ہے بیٹی، جس کے دامن میں یہ غنچہ ہو اسی سے پوچھو، قیمت اس گل کی رسول عربی سے پوچھو، بیٹی کیا چیز ہے یہ قلب نبی سے پوچھو، جذبہ الفت شاہ مدنی سے پوچھو، فاطمہ اور نہ خاتون جناں کہتے تھے، اپنی بیٹی کو نبی پیار سے ماں کہتے تھے۔ دیکھیں عزیزان محترم، بیٹی کو کس قدر اسلام نے عزت اور مقام بخشی اور کتنا ان کے احترام کا بندوبست کیا کہ جناب رسالت مآب نے کبھی انہیں نام سے یعنی فاطمہ کہہ کر نہیں پکارا، بیٹی کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ ام ابیہا کہہ کر پکارا، یعنی اپنا لخت جگر کہہ کر پکارا اور اپنا بضعۃ منی کہہ کر پکارا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام میں عورت کے لیے ماں کی حیثیت ہو یا یعنی بیٹی کی حیثیت ہو یا بہن کی حیثیت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے پوری عالم بشریت کو یہ بتا دیا ہے کہ بیٹی کا مقام کتنا بلند ہے، ماں کا مقام کتنا بلند ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات کہہ کر فرمایا کہ اولادوں کے لیے کہ تم اپنے ماں کی خدمت کرو، جنت تمہارے لیے واجب ہے، اور اسی طرح بہن کی حیثیت سے اسلام نے عورت کو اور اسی طرح بیوی کی حیثیت سے اسلام نے ان پر کتنا احسان کیا کہ یہ احسان اور کسی معاشرے میں اور یہ احسان کسی اور دین اور مکتب میں نہیں ملتا۔ متعدد آیات میں ذکر ہوا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، یہ آیت ہے سورہ نساء ہے آیت نمبر 32 کہ جس میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، لیکن اس کے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اسی طرح فرمایا قُلْ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ اللہ ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اس میں بھی فرمایا کہہ دیجئے کہ آؤ ہم تمہیں بتائیں کہ تمہارے پروردگار نے تم پر کیا کیا چیزیں حرام کیا ہے، اور اس کے آخر میں فرمایا خبردار کسی کو اس کا شریک نہ بنانا اور باپ کے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ماں باپ کی عزت اور تکریم کے لیے فرمایا، پس ان کے ساتھ احسان کرنا، احترام کرنا بہترین عبادت ہے۔ اسی لیے فرمایا
ایُّ الاعمال افضل یا ابا یعنی ابن رسول اللہ، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا کسی نے، یہ ابن رسول اللہ، اے فرزند رسول، کون سی عبادت سب سے بہترین عبادت ہے اور کون سا عمل سب سے بہترین عمل ہے؟ تو فرمایا قال الصلاۃ لوقتها وبر الوالدین والجہاد فی سبیل اللہ، یعنی اول وقت میں نماز پڑھنا اور والدین کے ساتھ احسان کرنا اور اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، یہ بہترین اعمال قرار دیا۔ تو اسی طرح اور کافر والدین بھی ہو تب بھی ان کے ساتھ احسان کرنے کا اسلام نے حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اسی لیے فرمایا عن الفضل بن شازان عن الرضا علیہ السلام فی کتابہ الی المأمون قال وبر الوالدین وأجب وإن كانا مشركين ولا طاعة لهما في معصية الخالق ولا لغيرهما فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق۔ عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام نے ان سے فضل بن شازان نے یہ روایت کی ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے والدین پر یہ احسان کیا ہے کہ ان کی اولادوں پر واجب ہے کہ ان کا احترام کرنا، اور اگرچہ وہ والدین کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن صرف ایک شرط کے ساتھ، لیکن اگر یہ مشرک والدین اگر یہ حکم دے اپنی اولاد کے لیے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رضایت کے برخلاف ہو یا اللہ تعالیٰ کی معصیت ہو، تو وہاں پر صرف وہ والدین کا کہنا یعنی اگر ترک کرے تو اس کے لیے ٹھیک ہے، لیکن باقی جو مباح کاموں میں ان کا احترام اور ان کے ہر قول کو ماننا واجب ہے۔ اسی لیے اگر کوئی شخص اپنے والد کی اجازت کے بغیر اگر کوئی سفر کرے تو اس کا سفر جو ہے وہ سفر معصیت ہے، لہٰذا فرماتے ہیں کہ اس سفر میں وہ اپنی نماز جو ہے وہ پوری بھی پڑھے اور قصر بھی پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا سفر جو ہے یعنی والدین کے رضایت کے برخلاف ہے، لہٰذا سفر گناہ کا سفر ہے، اور گناہ کا سفر میں جو ہے نماز قصر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کے لیے مثال ہے، اگر کوئی شخص یہاں سے یعنی ایک جگہ سے کسی دوسرے شہر میں جائے اس لیے کہ وہاں پر کوئی چوری کرے، اس نیت سے جائے تو اس کا سفر معصیت ہے، وہاں پر وہ نماز جو ہے وہ پوری پڑھے گا اگر وہ نماز پڑھنے والا ہو، لیکن جو شخص چوری کے لیے اگر یہ اتنا دور سفر کرے تو وہ نماز تو عموماً تو پڑھیں گے نہیں، لیکن اگر پڑھے تو وہ نماز جو ہے وہ مکمل پڑھے۔ اسی طرح فرمایا کہ لم قال یعنی عن ابی جعفر علیہ السلام فرمایا کہ قال ثلاث لم یجعل اللہ لأحد فیہن رخصۃ اداء الامانۃ الی البر یا الی البر والفاجر والوفاء بالعہد للبر والفاجر وبر الوالدین کانا او برین او فاجرین۔ یہاں پر فرمایا کہ امام صادق علیہ السلام نے 3 گروہ ایسے ہیں کہ جو فاجر ہو یا فاسق ہو یا مومن ہو یا کافر ہو، ہر صورت میں ان کے ساتھ جو معاملہ کیا ہے اسے ادا کرنا واجب ہے۔ مقصد یہ ہے کہ فرمایا سب سے پہلے اگر کسی سے اگر آپ نے امانت لی ہے تو اس امانت میں خیانت نہ کرے، اگرچہ وہ دوسرا جو ہے وہ مومن ہو یا کافر ہو۔ اسی طرح اگر کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا ہے تو اس وعدے کو وفا کریں، اگرچہ دوسرا جو ہے فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اگرچہ وہ فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ ہو۔ عزیزان محترم، تو یہاں رسالت مآب صلوات اللہ علیہ کے فرامین میں، ائمہ طاہرین کے فرامین میں ہمیں جو درس ملتا ہے کہ والدین کی اطاعت، والدین کا احترام اور والدین کی عزت اور تکریم ہم پر واجب ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے۔ چنانچہ ماں کے حقوق کے بارے میں امام سجاد علیہ السلام نے جو فرمایا ہے، حقوق ماں یعنی والدین اور ماں کے حق کا جو آپ نے فرمایا، اس حدیث کو ایک شاعر، بہترین شاعر جنہوں نے اس حدیث کو اپنے شعر میں سمیٹا ہے، اسی شعر کو آپ لوگوں کی خدمت میں بیان کر کے آپ لوگوں کی زحمت تمام کروں گا۔ فرماتے ہیں موت کی آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر سکون
تھوڑا سا پا جاتی ہے ماں، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح، فکر میں بچوں کی کچھ اس طرح گل جاتی ہے ماں، نوجواں ہوتے ہوئے بوڑھی نظر آتی ہے ماں، اوڑھتی ہے غربتوں کا خود تو بوسیدہ کفن، چاہتوں کا پیرہن بچوں کو پہناتی ہے ماں، روح کے رشتوں کی یہ گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمارے اور چلاتی ہے ماں، جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، جانے کتنی برف سی راتوں میں ایسا بھی ہوا، بچہ تو چھاتی پہ ہے گیلے پہ سو جاتی ہے ماں، اپنے پہلو میں لٹا کر اور طوطے کی طرح، عزیزان محترم، اپنے پہلو میں لٹا کر اور طوطے کی طرح، 1 12 5 14 ہم کو رٹواتی ہے ماں، گھر سے جب بھی دور جاتا ہے کوئی نور نظر، ہاتھ میں قرآن لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، دے کے بچوں کو ضمانت میں رضائے پاک کی، پیچھے پیچھے سر جھکائے دور تک جاتی ہے ماں، کانپتی آواز سے کہتی ہے بیٹا الوداع، سامنا جب تک رہے ہاتھوں کو لہراتی ہے ماں، لوٹ کے جب بھی سفر سے گھر میں آ جاتے ہیں ہم، ڈال کے باہیں گلے میں سر کو سہلاتی ہے ماں، وقت آخر ہے اگر پردیس میں نور نظر، اپنی دونوں پتلیاں چوکھٹ پہ رکھ جاتی ہے ماں، پیار کہتے ہیں کسے اور مامتا کیا چیز ہے، کوئی ان بچوں سے پوچھے جن کی مر جاتی ہے ماں، شکریہ ہو ہی نہیں سکتا کبھی ان کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، سال بھر میں یا کبھی ہفتے میں جمعرات کو زندگی بھر کا صلہ ایک فاتحہ پاتی ہے ماں، بات مرنے کے بھی بیٹے کی خدمت کے لیے، روپ بیٹی کا بدل کر گھر میں آ جاتی ہے ماں، گر جواں بیٹی ہو گھر میں اور کوئی رشتہ نہ ہو، ایک نئے احساس کی سولی پہ چڑھ جاتی ہے ماں، شمر کے خنجر سے پوچھو یا شمر کے خنجر سے یا سوکھے گلے سے پوچھ لو، ماں ادھر منہ سے نکلتا ہے ادھر آتی ہے ماں، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔